السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کچھ مولانا صاحبان صاحبزادہ صاحبان کو چاروں سلاسل میں خلافت سے نوازنا تھا، تو ہمارے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ ہے خلافت نامہ، پھر اس پر یہ ایک ہمارا مہر ہوتا ہے، یہ دوسرا یہ دستخط، یہ ایڈریس، یہ بیک سائڈ پہ سارا ڈیٹیل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل لکھا ہے اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ نظامیہ، اوراد چشتیہ صابریہ، اوراد سہروردیہ، اوراد نقشبندیہ کہ مجموعہ وظائف، احزاب، اسباق، اذکار، مناجات، لطائف، مراقبات، ختم خواجان، عملیات، دم شرعیہ، رقیہ، دم رقیہ شرعیہ، تعویذات کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد گدائیں درویشہ العبد المذنب الضعیف ابو القاسم سید شاہ غلام علی طرائی حسینی، سنی حنفی ماتریدی، درگاہ مرشد باغ پشاور پریزنٹ فیصل آباد۔ تو یہ ہمارا جو فیصل آباد کا ایڈریس ہے، یہ اس کا مرشد باغ ہاؤس کا یہ مہر ہے، یہ پشاور درگاہ کا ہے۔ پھر یہ جو کتاب ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب ہے انوار فیروزیہ۔ اس میں شجرجات ہیں، اوراد چاروں سلاسل کے اسباق ہیں اور کافی شجرجات ہے، لیکن یہ بھی ابھی نامکمل ہے۔ یہ بہت سالوں پہلے مریدین نے چھاپا تھا، ابھی بہت کچھ اس میں شجرجات آنے، اوراد شاذلیہ، اوراد رفاعیہ، بہت اسباق اور بہت شجرجات ابھی باقی ہیں، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم اس کتاب پر بھی یہ درگاہ کا مہر لگاتے ہیں، یہ والا۔ پھر درگاہ کے ساتھ پھر اس پر لکھتے ہیں تاریخ 07/8/2024 شب جمعرات 2 صفر المظفر 1441 ہجری۔ پھر یہ سب کچھ ہم اس پہ لکھتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، دستخط کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارے درگاہ کا۔ تو آج الحمدللہ یہ 4 لوگوں کے لیے میں نے لکھی ہے، آج ہی سینٹ ہو جائے گا۔ یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4۔ یہ 4 لوگوں کے لیے ہم نے سلاسل اربع، لیکن ان لوگوں پہ محنت ہوئی ہے، یہ ایک دن میں نہیں بنے۔ مولانا صاحبان بھی ہیں اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی کچھ آراستہ ہے، لیکن اس پر ایک ایک لفظ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تو یہ ابھی اور بھی لکھنے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہمارا ذمہ ہے۔ تو یہ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا خانقاہی سسٹم کے طریقہ کار کا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ خانقاہی سسٹم میں پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو دعا ہے کہ جن لوگوں کو خلافت پہ معمور کیا گیا ہے ان کے لیے دعا بھی ہے۔ ہم ان کے مجاہدے، مشاہدے، شریعت مطہرہ کے پابندی سے بالکل خوش ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے ارشاد ہے کہ سلسلہ ھذا کی خلافت عطا کر کے ایسے لوگوں سے دعوت و تبلیغ، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، تبلیغ دین کی خدمت لی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ دین اسلام کی یہ خوب خدمت کریں گے، اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کریں گے جیسے ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ریا، نمود و نمائش کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ پھر نیچے ہم نے دعا دی ہے، الحمدللہ بجمیع محامدی کل ما علمت منہ وما لم اعلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فقیر حقیر ابو القاسم سید شاہ غلام علی طرائی حسینی،
برادران طریقت طالبان معرفت کی خدمت میں جو اس فقیر سے رابطہ محبت ارادت رکھتے ہیں، عرض کرتا ہے کہ درگاہ مرشد باغ کے خلفاء کی مجلس صحبت بابرکت سمجھے۔ ایسے لوگ زمانے میں کم پائے جاتے ہیں، اور ایسے بابرکت لوگ کی صحبتوں میں یا صحبت میں سلوک کے طریقے اور فیض سامنے جا کر حاصل کریں، انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ اللہ عز و جل سے لوگوں کی عمر میں برکت دے، معرفت کی تمام نعمتوں اور اپنے قرب کے کمالات سے مشرف فرمائے۔ اللہ عز و جل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خلفاء مرشد باغ کا فیض تا قیامت جاری رکھے اور نور ہدایت سے دنیا کو روشن کرے۔ ایسے خلفاء حضرات کو سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری، سلطان الکاملین پیر سباق بابا جی، نور المشائخ حاجی بابا جی، اور قطب الجن والانس الڈن بابا جی، پھر عارف باللہ عباسین بابا جی، اور محبوب المشائخ سید عبداللہ رفاعی، اور قطب الارشاد عالم کبیر قطب مدینہ الحسنی سید ابو بکر صدیق عبد الناصر الجزائری، اور شریف درویش، ان بزرگان دین کے طفیل ان خلفاء کو بلند رتبوں تک پہنچائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاستاذینا ولمشایخنا ولأحبابنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیکن کبھی بھی اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا، ریاء نمود و نمائش نہیں بنانا، اس کو بزنس گاہ نہیں بنانا، تعویذوں کا اماجگاہ نہیں بنانا، برائے نام دم درود کا اماجگاہ نہیں بنانا، اور جو بھی تعلیمات درگاہ مرشد باغ کے خلاف جائے گا اس سے اس وقت انشاءاللہ فیضان سلب ہوگی۔ اللہ کریم نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے، اور برائے نام جو نعت خان ہے جس پر ایسے ایسے پیسے پھینکتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو جو خلفاء ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی علم دے رہا ہوں، یہ بے علم، یہ بے ادب، یہ جتنے بڑے بڑے کراچی کے نعت خوان بے ادب ہے، الطریق کل ادب، دیکھو اس پہ جمیل احمد ہے۔ جب ہم نوٹ پھینکیں گے تو جمیل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، پھر احمد ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے کراچی کے نعت خوان ہیں، جب آپ اس پہ پیسے پھینکیں گے، ان بے ادموں کے پلے کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ پھر کہتے کہ جی سلفی حضرات، پھر کہتے کہ جی مودودی حضرات، پھر کہتے کہ جی پرویزی حضرات، پھر کہتے کہ جی دیوبند اشاعتی توحید و سنہ ہماری مخالفتیں کرتے ہیں۔ جب آپ دین کے ساتھ کلواڑ کریں گے، یہ دیکھیں رضا باکر، امام باکر علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ دیکھیں جمیل احمد، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی توہین ہے۔ یہ ہے طارق باجوہ، سورہ طارق۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی سارے نوٹ ہیں۔ پھر محمد یعقوب، تو یہ کتنی بے ادبی ہے! شرم آنی چاہیے سے نعت خانوں کو، شرم آنی چاہیے۔ اور یہ جو درباری نعت خان ہے نا جی، درباری نعت خان، بالکل اس کو اپنی درگاہوں میں نہ آنے دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ نعت پڑھیں، خود آپ نعت پڑھیں، قصیدہ غوثیہ پڑھیں، قصیدہ بردہ پڑھیں۔ ہم اپنی خانقاہ میں یہ نوٹوں کی برمار کوئی نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں پھینک سکتا۔ تو سب سے بڑی بے ادب تو یہ لوگ ہیں، اس طرف کسی کی نظر نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسپیشل میرے متعلق کہتے ہیں کہ جی پیر غلام علی شاہ صاحب کا لہجہ بڑا سخت ہے، تلخ ہے۔ او بھائی کیسے تلخ ہے؟ ہم تو شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں، تعلیمات صوفیہ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو جب یہ خود اتنے بڑے بے ادب ہے، اس کی نعت
بارگاہ رسالت میں کیسے قبول ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا کیا پتہ ہے؟ ان لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا کیا پتہ ہے؟ ان لوگوں کو ادب مصطفیٰ کا کیا پتہ ہے؟ ہم سے پوچھے، عشق آپ کا دل کرتا ہے جو کباب ہو جاتا ہے، یہ ہمارا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، زخمی زخمی ہے۔ یہ اگر نمود و نمائش، رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگی پگڑیاں، رنگ برنگے جوتے، یہ لوگ پہنچیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لوگ پرفتن دور میں فتنوں کو پروموٹ کرنے والے، شریعت کے اگینسٹ جانے والے، یہ کوئی اشک و شک نہیں ہے۔ یقین کریں، خانقاہیں زوال پذیر ہے، خانقاہوں سے علم لدنی، علم معرفت تیر کی طرح نکل چکا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دین اسلام، اس کی قدر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کریں، تعلیمات صوفیہ کرام کی قدر کریں، تو تب آپ کے سینے میں ادب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ تب قرار پائے گا۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔